رانا صاحب، آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ پھر سائیڈ لائن پہ ہی رہے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے، ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے بارے میں کہتی رہی ہے، کبھی کسی کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، کبھی کسی کو کچھ کہا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ شواہد کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعت یا ایک سیاسی جماعت جو کہ آپ کی مخالف ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے کہ جو کہ پاکستان کے خلاف ہے؟ کیا آپ کی اس بات سے یہ مطلب لیا جائے؟ جی، اس سے میری بات سے نہیں، جو حالات ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں اس سے یہ مطلب لیا جانا چاہیے. دیکھیں، جب ہم ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، ایک اپوزیشن کے طور پہ ساتھ بٹھانے کو تیار ہیں، معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ جب وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو چلنے نہیں دینا، تو پھر ان کے پاس اور کون سا طریقہ ہے ماسوائے اس کے کہ وہ انارکی پھیلائیں، فساد پھیلائیں اور حکومت کو جو ہے وہ کا راستہ روکنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. کیونکہ طریقے تو دو ہی ہیں. ایک پرامن طریقہ ہے، پرامن طریقہ جو ہے وہ تھرو پارلیمنٹ ہے، پرامن طریقہ جو ہے تھرو ڈائیلاگ ہے کہ آپ ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر فساد ہے، وہ پھر جو ہے وہ انارکی ہے. اس کے علاوہ تیسرا طریقہ تو آج تک کوئی ایجاد ہوا نہیں ہے. تو انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے یا جس بات کے اوپر وہ بضد ہیں اور اس کے لیے وہ کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ٹیبل پہ نہ آنا پڑے، اور یہ کوئی رویہ ان کا آج کا نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے. جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا. اس وقت بھی وہ کبھی بہانہ کرتے تھے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، کبھی بہانہ کرتے تھے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، کبھی بہانہ کرتے تھے کہ جناب یہ جو ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. آپ یقین کریں کہ میرا نہیں خیال کہ 78 سالوں میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ پورے 4 سال میں وزیر اعظم نے قائد حزب اختلاف سے نہ فون پہ، نہ اسمبلی میں کبھی نہ مصافحہ کیا، نہ کبھی گفتگو کی. جبکہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں تو یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ملک کو چلانے کی کوشش کی. اسی طرح سے وہ اب اس وقت جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر ملک نے تو اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے. جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے انجام کو پہنچے گا. ملک نے آگے بڑھنا ہے، اور جو اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم ان حالات کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر پاکستان کو جو ہے وہ مشکلات سے نکال کے ایک ترقی اور خوشحالی کے مقام پہ نہیں لاتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پھر ہمیں جو ہے وہ کسی اور کو گلہ کر دینا چاہیے. یہ پھر ہمارا اپنا قصور ہوگا. اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ بیانیہ بناتی ہے، اور بیانیہ ان کا بہت مقبول ہو جاتا ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے یا وہ جس طرح سے ہوتا ہے. جس حکومت کے پاس ابھی تک یہ ثبوت نہیں ہے کہ ایکس اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، وہ حکومت اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ کس طرح سے یہ کہے گی کہ ان کے پاس شواہد ہیں یا ان کے پاس جو ہیں وہ واقعات ہیں؟ نہیں، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ہے اس میں یقیناً جو ہے وہ 2+2=4 کرنا جو ہے وہ اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے. لیکن ایکس اکاؤنٹ بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب ہی چلا رہے ہیں. جو بیانات اور جو بیانیہ وہاں پہ چھپتا ہے چلتا ہے وہی چلانے والے ہیں. جیل سے آپ کے خیال میں جیل سے چلا رہے ہیں؟ جی، وہ ایسا ہے نا کہ وہ لائن دے دیتے ہیں اور آگے اس لائن کے اوپر جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ چلا لی جاتی ہے. اس کے یعنی خد و خال جو ہیں، جب ایک آپ بیسک بنیادی خیال جسے کہا جاتا ہے، جب آپ ایک بنیادی خیال جو ہے وہ دے دیں، اور وہ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی اتنی تفصیل ہوتی ہے، تو آپ نے صرف یہی کہنا ہے نا کہ آپ ادھر امریکہ کے اخبار میں جو ہے وہ اشتہار چھپوا دیں، فلاں فلاں کا نام ضرور ہونا چاہیے اور یہ باتیں ہونی چاہیے،
تو پھر جو ہے نا یہ پاکستان کا جو ہے نا وہاں سے ناطقہ بند ہوگا اور پاکستان نقصان میں جائے گا. یہ IMF کے متعلق یہ کر دیں تو اس سے جو ہے نا یہ امداد بند ہو جائے گی, یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو یہ دو لفظی بات ہی ہوتی ہے نا. اس کے بعد پھر بیانیے کو جو ہے وہ سیاق و سباق کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ مرتب کرنے والے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ لابیز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایجنسیز ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر پاکستان دشمنوں کا تو جو ہے وہ ہر جگہ پہ وجود موجود ہے, تو وہاں پہ پھر وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں.